السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا اور کون سی وہ پاک مٹی لی گئی کہ جس سے آپ کی تخلیق کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بالواسطہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا اور عالم ارواحی میں اس روح سراپائے نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم کی روح نے جسم سے تعلق نہیں پکڑا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کی روحوں سے وہ عہد لیا کہ جس کا ذکر سورہ آل عمران کی رکوع نمبر 5 میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں نے عہد مذکورہ کے مطابق رسول اللہ کی نبوت و امداد کا اقرار کر لیا، تو نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت پر ان کو منصب نبوت عطا ہوا اور ان سے معجزات ظہور میں آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ بس جبرائیل علیہ السلام بہشت کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بھر خاک، سفید چمکتی دمکتی مٹی اٹھا لائے۔ پھر وہ مشت خاک سفید جنت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے اس کو گوندا گیا، یہاں تک کہ وہ مٹی سفید موتی کی مانند ہو گئی جس کی بڑی شعاع تھی۔ بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور اور مادہ عطر کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور ودیت رکھا۔ اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان اور چاند اندھیری رات میں چمکتا ہے، اور ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور انوار پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے گا۔ اسی واسطے میں جب حضرت حوا سے حضرت آدم علیہ السلام کی مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک اور پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت وہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سورج کی طرح چمکتا تھا، وہ نور حضرت حوا کی پیشانی میں نمودار ہوا۔ ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے ادب و تعظیم حضرت حوا سے مقاربت ترک کر دی، یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہو گئے تو وہ نور حضرت شیس کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، آپ کے بعد حضرت حوا کے بطن میں جوڑا یعنی ایک ہی ٹائم میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے رہے۔ اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک جا پہنچا۔ اس حضرت عبداللہ سے جمعہ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا۔ اسی نور کے پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
حضرت رسول اللہ کے تمام آباء و اجداد اور امہات کو کفر و شرک کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے ہمیشہ پاک رکھا۔ اس نور کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچ گئی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود پھول بن گئی، یعنی جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ آگ پھول بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ حضرت ارباز بن ساریہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی طینت میں پڑے تھے، یعنی اس سے قبل کہ حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی جاتی وہ زمین پر ڈال دیے گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس عہد کی جانب اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے روز میثاق انبیاء کرام سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ جس منصب نبوت پر فائز کیے جا رہے ہیں وہ اس منصب کا حق ادا کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا، اور آپ اس اعتبار سے اول ہیں، اور آپ کو تمام انبیاء کرام کے بعد مبعوث فرمایا گیا، اس اعتبار سے آپ آخر یعنی خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو انہیں ان کی اولاد سے آگاہ کیا، اور حضرت آدم نے اپنی اولاد کے خصائل و فضائل کو دیکھا، اور پھر مجھے حضرت آدم نے سب سے آخر میں ایک نور کی صورت میں دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا الہی یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا بیٹا احمد ہے، اور یہی اول ہے اور یہی آخر ہے، یہی سب سے پہلے شفیع اور یہی سب سے پہلے شفاعت والے تسلیم کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان کی اولاد کے حالات و واقعات سے آگاہ کیا، اور آپ نے اپنی اولاد میں موجود انبیاء کرام و مرسلین اور اولیاء کاملین کا مشاہدہ کیا، اور اسی مشاہدہ کے دوران جب آپ کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرایا گیا تو رسول اللہ اس وقت نورانی صورت میں ظاہر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نور کا مشاہدہ کیا تو حیرانگی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ سے اس نور کی بابت دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعارف کروایا کہ یہ احمد ہے، یہ اول ہیں اور یہی آخر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس حاضر ہوئے اور مجھے یا ظاہر ہو یا باطنوں کے القابات کے ساتھ سلام کیا۔ میں نے کہا کہ یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، پھر کوئی مخلوق کیسے ان صفات کی لائق ہو سکتی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان صفات کے ساتھ تمام انبیاء و مرسلین پر بزرگی عطا فرمائی ہے، اور اپنے نام اور صفات کے ساتھ آپ کو متصف فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو کائنات کی ہر شے کی تخلیق سے پہلے تخلیق کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے کائنات کی دیگر اشیاء کو تخلیق فرمایا، اور آپ کے نور سے ہی لوح و قلم، زمین و آسمان، جنت و جہنم، ملائکہ، جن و انس وغیرہ بنائے گئے۔ اس سمن میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا،
میں نے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے اس کی خبر دیجئے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا شے تخلیق فرمائی؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے قبل اپنے نور سے تمہارے نبی کا نور پیدا فرمایا، بس اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اسے سیر کروائی، اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی اور نہ جہنم، نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ کوئی آسمان، نہ زمین تھی اور نہ ہی کوئی چاند سورج اور نہ ہی کوئی جن و انس تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ مخلوق کو پیدا کرے تو اس نے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس نور کے ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے عرش پیدا کیا، اور چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے ایک حصے سے عرش کو اٹھانے والے ملائکہ پیدا فرمائے، اور عرش کو اٹھانے والے ملائکہ 8 فرشتے ہیں۔ پھر اس کے دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا جو عرش سے جدا ہے، اور تیسرے حصے سے دیگر ملائکہ کو پیدا کیا۔ پھر اس کے چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا، اور اس کے پہلے حصے سے 7 آسمان پیدا فرمائے، دوسرے حصے سے 7 زمینیں پیدا فرمائیں، تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، اور اس کے چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے پہلے حصے سے مومنین کے نور کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے مومنین کے قلوب کے نور کو پیدا کیا، اور وہ نور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، جبکہ تیسرے حصے سے مومنین کے اس نور کو پیدا کیا، اور وہ نور ہے توحید، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مزید میں اس نور کے بارے میں اور انسان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بارے میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔